الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين سبحان الله سبحان الله سبحان الله نویت سنت الاعتکاف پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کے پیش مرگ فضائل ایک فضیلت میں آتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علیہ فی کتاب کتب اللہ لہ علی مر الایام فضل الصلاۃ او کما قال علیہ السلام جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا اللہ پاک اس کے لیے گزرے ہوئے دنوں کے بدلے درود پاک کا ثواب لکھے گا سبحان اللہ سبحان اللہ یا نبی تم پر بار بار سلام بے عدد اور بے شمار سلام روز اول سے لے کر تا بابد آپ پر روز 100,000 سلام یہ بھی تھوڑا ہے آپ کی خاطر بھیجیے گر کروڑ بار سلام اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آئیے ایک مرتبہ سورہ برکت کے لیے باعث رحمت کے لیے حضور علیہ السلام کی ساری امت کے اصال ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الحمدللہ پیارے محترم صاحب آج جمعۃ المبارک 28 فروری 2025 اور 29 شعبان المعظم 1446 ہجری جمعۃ المبارک کی پیاری پیاری گھڑیاں مبارک دن چل رہے ہیں بڑے بابرکت دن چل رہے ہیں اللہ کریم ہمیں ماہ رمضان کی جو آمد ہے اللہ کریم ماہ رمضان کی خوب برکتیں سمیٹنے خوب ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے اس میں عبادت کرنے اس میں روزے رکھنے اس میں نیک اعمال کرنے زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھنے کثرت سے نمازیں پڑھنے جیسے تراویح ہے پھر قضا نمازیں اگر سر پر ہیں تو قضا نمازیں ادا کرنے اس کے علاوہ اور جن کی نمازیں پوری ہیں اور صاحب ترتیب ہے پھر کثرت سے نوافل پڑھنے کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے رمضان المبارک کا مبارک دن آئے چلا ہے کل نہیں تو پرسوں تو انشاءاللہ رمضان ہے ہی ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے پیارے مطلب سے بس رمضان آیا ہی چاہتا ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم انشاءاللہ الکریم شیطان قید ہونے لگا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے گی یہاں پہ تو سودوں کی قیمت بڑھاتے ہیں نا اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں ایک دستور ارادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں نیک اعمال کی قدر و قیمت کو بڑھا دیتا ہے جی ہاں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے اللہ بخشش کے پروانے بٹنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ کریم روزانہ لاکھوں لاکھ گناہ گاروں کی بخشش کی جائے گی اللہ اکبر ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہیں رحمتیں برکتیں ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے
آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، ابر رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہیں برکتیں، ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کو رمضان اور بار میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ نمبر 1، جب رمضان شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے، اور جس طرف اللہ پاک نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا۔ دوسرا فرمایا، شام کے وقت ان کے منہ کی بو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی اللہ پاک کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا فرمایا، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، عنقریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ پانچواں فرمایا، جب رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ پاک سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران ہے، دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دار کو، جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے۔ اللہ کریم ہمیں رمضان المبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بہت خوبصورت عبرت اور نصیحت سے بھرپور واقعہ آپ کی خدمت پیش کریں گا۔ 3 صدی ہجری یعنی خلافت بنو عباس کے دور کی بات ہے۔ ایک مرتبہ وقت کے خلیفہ نے صوبائی گورنروں کی عالی شان دعوت رکھی۔ اس کا مقصد گورنروں کو ان کے اعلیٰ کارکردگی پر انعام دینا تھا۔ اس وقت دارالخلافہ بغداد شریف تھا، چنانچہ صوبائی گورنر شان و شوکت کے ساتھ بغداد شریف پہنچے۔ خلیفہ وقت نے ان گورنرز کو بہت قیمتی لباس عطا کیے۔ گورنرز یہی قیمتی لباس پہن کر دعوت میں شریک ہوئے۔ وقت کا خلیفہ بھی موجود تھا، وزیر، مشیر، بڑے بڑے گورنرز بھی تھے، دعوت کے مزے اڑا رہے تھے۔ اسی دوران اچانک ایک گورنر کو زوردار چھینک آئی اور ساتھ ہی ناک سے بلغم بھی نکل گئی۔ خلیفہ وقت کی موجودگی میں ایسا معاملہ، بیچارے گورنر کو اس سے بہت شرمندگی ہوئی۔ مزید مشکل یہ ہوئی کہ اس وقت کوئی کپڑا بھی اس کے پاس موجود نہ تھا، چنانچہ اس نے ایک طرف ہو کر اسی قیمتی لباس کو جو وقت کے خلیفہ نے دیا تھا اس کے پتوں سے ناک صاف کر۔ اس بیچارے کی قسمت کہ عین اس وقت خلیفہ کی نظر اس کے اوپر پڑ گئی۔ خلیفہ نے جب یہ دیکھا کہ میرے عطا کیے ہوئے قیمتی لباس سے ناک صاف کیا جا رہا ہے، خلیفہ کو تو غصہ آ گیا۔ خلیفہ تھا، بادشاہ تھا اپنے وقت کا۔ اس نے بھری محفل میں اس گورنر کو ڈانٹ پلائی اور دعوت سے نکال دیا۔ ساری محفل کا ماحول بدل گیا، مزہ کرکرا ہو کر رہ گیا۔ وزیر مملکت نے جلدی سے محفل برخاست کی اور خلیفہ کی دلجوئی میں مصروف ہو گئے۔ اس واقعے میں علاقے نہاوند کے گورنر ابو بکر بھی موجود تھے۔ عام طور پر جب کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو عموماً غیبتوں وغیرہ کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، لوگ منہ بناتے ہیں، منہ چڑھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، جس بیچارے سے ایسا کام ہوتے ہیں اس کی برائیاں شروع کر دی جاتی ہیں۔ یہ جو گورنر ابو بکر تھے، انہوں نے ایسا کچھ نہ کیا۔ اس معاملے کو دیکھ کر کسی اور ہی سوچ میں گم ہو گئے۔ خیر، محفل برخاست ہوئی۔ جب خلیفہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہو گیا تو گورنر ابو بکر خلیفہ کے پاس گئے اور اپنی گورنری سے استعفیٰ پیش کیا۔ خلیفہ نے غصے سے پوچھا، اب یہ کیا مطلب، اس کا کیا مطلب ہے، یہ کیا ہے؟ گورنر ابو بکر بولے، خلیفہ حضرت، یہ ایک قیمتی لباس تھا جو انسان نے ایک انسان کو دیا تھا۔ جب اس قیمتی لباس کا غلط استعمال کیا گیا تو ایک انسان نے دوسرے انسان کو محفل سے جدا کیا۔
سوچیے تو صحیح، اللہ پاک نے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے، اس نے مجھے انسانیت کا قیمتی لباس عطا فرمایا، قیمتی ترین لباس عطا فرمایا، انسانیت کا لباس عطا فرما کر اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں زیادہ عزت والا بنا دیا۔ میں اس لباس کا غلط استعمال کروں، یعنی کہ اس جسم کا، انسانیت کا غلط استعمال کروں، صرف دنیا کے پیچھے ہی بھاگتا رہوں، اس کی سزا میں اگر اللہ پاک نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو میں کیا کروں گا؟ اللہ اکبر۔ لہذا میں گورنر چھوڑ کر اللہ پاک کی عبادت میں مصروف ہونا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر گورنر ابو بکر محل سے نکل گئے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، توبہ کی، عبادت و ریاضت میں مصروف ہو گئے۔ بعد میں یہی گورنر حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ بہت بڑے بزرگ صاحب کرامت بزرگ، اور یہ سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اختاریہ کے 12ویں شیخ طریقت ہیں۔ اتنے بڑے بزرگ تھے، جس میں ایک ان کا شعر ہے، ان کے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے: بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محترم اسلام بھائی، واقعی یہ کتنی نصیحت بھری بات ہے کہ ایک بادشاہ کے دیے ہوئے لباس کا غلط استعمال کیا گیا تو بادشاہ کو اچھا نہ لگا، بادشاہ نے گورنر کو ڈانٹ کر محفل سے ہی نکال دیا۔ پھر غور فرمائیے، ہمیں تو اللہ پاک نے تمام جہانوں کے خالق و مالک نے انسانیت کا لباس عطا فرمایا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ یہ کتنا بڑا کرم ہے، اور وہ قدرتوں والا رب چاہتا تو ہمیں کوئی جانور بنا دیتا، مچھلی بنا دیتا، دریا میں ڈال دیتا، مکھی مچھر بنا دیتا، اس کی قدرتوں سے کیا بعید، مگر اس رب رحمان و رحیم کریم فضل کرنے والے نے کیسا کرم فرمایا، ہمیں انسان یعنی اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ، اب ذرا سوچیے، اگر ہم نے اس شرف انسانیت کا غلط استعمال کیا، جس مقصد کے لیے ہمیں بنایا اور دنیا میں بھیجا گیا، ہم نے وہ مقصد پورا نہ کیا، اگر خدا نہ خواستہ اللہ پاک ناراض ہو گیا تو بتائیے ہمارا کیا بنے گا؟ مشہور صوفی بزرگ مولا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، انسان اللہ پاک نے تیری بڑی قیمت رکھی ہے، اللہ پاک نے تیری بڑی قیمت رکھی، تیری بڑی قدر و منزلت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ جنت کی قیمت کیا ہے؟ ہاں اللہ نے مال، ہمارے یہ جو جسم ہے اور ہمارا مال جو ہے وہ لے لیا ہم سے، ہم بک چکے ہیں۔ نہ یہ مال ہمارا مال ہے اور نہ یہ جسم ہمارا جسم ہے، اس کے اوپر اختیار صرف رب کائنات کا ہے۔ جی ہاں، ہم تو بیچ چکے ہیں۔ جب اپنا مال بیچ چکا، یہ مثال کے طور پہ ایک چیز ہم نے بیچ دی ہے، ڈیوائس بیچ دی، اب اس کے اوپر ہمارا حق ہی نہ رہا، اب کیسے ہم اس کے اوپر حق جتائیں؟ نہ یہ تو میرا ہے، نہ یہ تو میرا ہے، یہ گھر میرا ہے، یہ مکان میرا ہے، یہ بنگلہ میرا ہے، یہ کوٹھی میری ہے، یہ گاڑی میری ہے، یہ عہدہ میرا ہے، یہ میں اور یہ میں کہاں سے آ گئی؟ یہاں پہ تو چکر ہی ختم ہو گیا، اللہ نے سارا کچھ ختم ہی کر دیا، تمہارا ہے ہی کچھ نہیں۔ اللہ نے تو جنت کے بدلے سب کچھ لے لیا تم سے، اب کہے کہ اپنی اجارہ داری جمائے رکھے ہیں؟ نہ۔ دیکھو اللہ پاک نے تمہیں تمہارے وقت، تمہاری جان، تمہارے مال اور کاروبار کو خرید لیا۔ یہ چیزیں اس کی راہ میں خرچ کرو تو تمہارے لیے ہمیشہ رہنے والی جنت ہے۔ اللہ پاک کے ہاں تمہاری ایسی قیمت، اللہ اکبر، اگر خود کو دوزخ کے بدلے بیچ ڈالو تو اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ اوپر، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ انسان بننے میں محنت بڑی لگتی ہے، فرشتوں سے افضل بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، وہ فرشتوں نے کہا، اللہ تو ایسے بندوں کو، یہ ایسی مخلوق کو پیدا کر رہا ہے جو لڑیں گے آپس میں۔ پھر اللہ نے وہ بھی دکھائے، دیکھو ساری رات میری عبادت کرنے والے بھی ہیں، دن کو روزہ رکھنے والے بھی ہیں، دن میں جہاد کرنے والے بھی ہیں،
اور میری عبادت کے لیے میرے لیے روتے رہتے ہیں، میری ملاقات کے مشتاق ہیں، پھر اللہ فرماتا ہے ہاں اب بتاؤ تم افضل کے یہ افضل کیا۔ انسان بننا مشکل ہے لیکن بن جائے تو کمال ہو جائے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ جب انسان بندہ بن جاتا ہے نا، یہ انسانیت کا جو لبادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے نا، بڑا قیمتی ہے بھائی، ہاں بڑا قیمتی ہے۔ اس کو ایسے نہ ضائع کرو یار، ایسے نہ ادھر ادھر لگا دو۔ وہ ایک بادشاہ جو ہے نا حضرت، وہ کھڑا تھا اپنے محل کی چھت پر، ساتھ ہی نا وزیر بھی تھا۔ نہ کہاں بادشاہ نے دیکھا کہ نیچے ایک شخص جا رہا ہے، بڑی بیش قیمت اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے، پیچھے میں نا اس کا پاؤں پڑ گیا۔ اب جوتے ہو گئے اس کے گندے میلے ہو گئے، کیچڑ لگ گئی۔ اب اس بندے نے کیا کیا، وہ جو بیش قیمت چادر تھی نا، اس نے وہ جوتوں سے نا جوتے اسے صاف کر دیا۔ اب بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے اپنے دانا وزیر کو کہا وزیر اس نے یہ کیا کام کیا ہے؟ چادر تو بیش قیمت ہے، جوتوں سے زیادہ قیمتی چادر ہے، اور اس نے جوتے ہی چادر سے صاف کر ڈالے۔ وزیر بھی دانا تھا، عقل مند تھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، ہو نہ ہو یہ چادر اس کو تحفے میں ملی ہے، ہو نہ ہو یہ چادر اس کو تحفے میں ملی ہے، اور جوتے اس نے خریدے ہیں، جوتے اس نے خریدے ہیں۔ تحفہ دی ہوئی چیز کی اس کو قدر نہ ہوئی، جو چیز خریدی تھی اس کو قدر تھی۔ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ہمیں گھر بیٹھے اسلام مل گیا، جی ہاں گھر بیٹھے اسلام مل گیا، وگرنہ ہمارے اکابرین نے، ہمارے بزرگان دین نے، یہ پاکستان جب بنا، اس میں جب یہ پارٹیشن ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا، ہماری بہو بیٹیوں کو عزتوں کو تار کر دیا گیا، ان کو شہید کر دیا گیا، کتنے لاکھوں لاکھ مسلمان شہید ہوئے اس کام کے اندر۔ پھر اس سے پیچھے چلے جائیں، ہمارے بزرگان دین کو یہ انگریز حکومتوں نے یہ درختوں پہ لٹکا دیا، جی ہاں درختوں پہ لٹکا دیتے تھے کہ اسلام چھوڑ دو۔ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنگ آزادی 1857 کی جنگ میں آپ کے ساتھ بہت کچھ ہوا ہے، علماء حق اہل سنت کے ساتھ ہر دور میں برا ہوتا رہا ہے۔ اس سے پیچھے چلے جائیں، صحابہ کرام علیہ رضوان کے معاملات دیکھ لیں، اللہ اکبر، صحابہ کرام اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے یہ آج لہلہاتا اسلام ہمارے سامنے تناور درخت کے مانند کھڑا ہے، ہمیں پروٹیکٹ کیے ہوئے، ہمیں تحفظ دیے ہوئے یہ اسلام، اور ہم اسلام کے ہمیں گھر بیٹھے مل گیا، ہمیں اس کی قدر ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، مال و دولت، دکان، کاروبار، گاڑی، بنگلہ، مکان جو ہے ہم نے بڑی محنت سے لیا، اس کے لیے توجہ ہوتی ہے، اس کے لیے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں، اس کے لیے جناب والا وہ کیا نام ہے لاکرز لیے جاتے ہیں، مال کو سمیٹا جائے، سنبھالا جائے، گھروں کو بڑے بہترین تالوں سے رکھا جاتا ہے۔ اسلام کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دین اسلام کو سنبھالنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ دیکھیں، سال میں ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس کو کہتے ہیں ماہ رمضان، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یہ امت کے لیے مہینہ ہے نا۔ کیا فرمایا؟ تم اس کے روزے رکھو، اس میں عبادت کرو، پھر کیا ہوگا؟ اللہ تمہیں بخش دے گا، ٹھیک ہے نا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے، نہ مرنا مگر مسلمان۔ کیا فرمایا؟ نہ مرنا مگر مسلمان۔ اب اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہم وقت ہمیں اسلام اسلام اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنی پڑے گی ہمیں۔ موت کب آ جائے پتہ ہے؟ کوئی پتہ نہیں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کب آ جائے موت پتہ نہیں۔ ابھی 24 گھڑیاں باقی ہیں رمضان آنے میں، نہ معلوم ہمیں مل پائیں گی، کتنی گھڑیاں ملیں گی؟ کیا ایسا ہوتا نہیں؟ پچھلے ہفتے ہمارے ساتھ کچھ لوگ تھے، اس ہفتے ہے ہی نہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پچھلے ہفتے بڑی دور کی بات ہے، کل کی بات ہے، ایک دو روزانہ ہی جنازے اٹھ رہے ہیں۔ کس کے خاندان میں کوئی جنازہ نہ اٹھا ہو؟ بتائیں، کوئی ایسا ہے خاندان؟ کوئی ایسا نہیں۔ تو یاد رکھیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے بندے کو، یہ جو حضرت انسان کا یہ جو لبادہ ہے نا، انسانیت کا لبادہ بڑا قیمتی ہے۔
بڑا قیمتی ہے یہ لبادہ. اس کی اصل قیمت کیا ہے؟ جنت. تم اپنے جسم کو، اپنی انسانیت کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے لگا دو، تمہارے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اور یہ اللہ پاک نے ہمیں قیمت لگائی ہے، دنیا دار نے نہیں. اور یہ قیمت کس نے لگائی؟ اللہ نے. کیا فرمایا؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، بے شک اللہ نے مسلمانوں کی، ان کی جانیں، ان کے مال اس بدلے میں خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قیمت لگائی. اللہ اکبر. جنت جس کا ایک موتی اس دنیا میں، جو کچھ دنیا میں ہے، دنیا و ما فیہا، جو کچھ بھی ہے اس کے اندر، سب سے زیادہ قیمتی ہے وہ ایک موتی. ایک موتی. وہ جنت جہاں عیش ہی عیش ہی ہے. اللہ اکبر. جہاں پہ سکون ہی سکون ہے، بے چینی نہیں ہے وہاں پر، پریشانی نہیں ہے، مشقت نہیں ہے وہاں پر. پھل توڑنا ہوگا تو ابھی تمنا کی تو پھل آپ کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ذائقہ جیسا چاہو ویسا ذائقہ آ گیا یار. ایک ایک پھل کے اندر 70 ذائقے، ایسے ذائقے جیسے کسی نے چکھے نہیں ہوں گے. اور وہاں کی نعمتیں ایسی کسی کے گمان میں بھی نہ گزریں کہ کیسی ہوں گی وہاں کی نعمتیں. وہاں کی زندگی ایسی زندگی جیسی زندگی کوئی کسی. ساری عمر بندے نے نا مشقت میں گزاری، نا پریشانی میں گزاری، ٹینشن، ڈپریشن، پتہ نہیں کیا کچھ کہہ لیں، مصیبت میں گزاری. ایک جھلک دیکھے نا جنت کی، سب بھول جائے، سب بھول جائے. اللہ اکبر. وہ جنت جہاں نعمت ہی نعمت، بڑے بڑے محلات. وہ جنت جہاں اللہ پاک کی رحمتوں کا نزول، حضور علیہ السلام کا دیدار بھی نصیب ہوگا تو اللہ تعالیٰ کا بھی دیدار نصیب ہوگا. ہاں، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ انہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے. ہمیں وہاں پہ ایسی جگہ مل جائے کہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے رہیں. صحابہ کرام کے جرمن میں بیٹھے ہو، سرکار علیہ السلام ایک آج ہمیں وہ پڑوس نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. آمین آمین. پیارے محترم صاحب، وہاں پر یہ سب کس کے لیے ہے؟ مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی جو تابعداری فرما برداری کرے اس کے لیے. یہ جنت کس کے لیے؟ جو اس کی فرما برداری کرے. روزے رکھنے کا حکم دیا، روزے رکھیں. نماز پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھیں. نیک اعمال کرنے کا حکم دیا، نیک اعمال کرے. اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرے، ماں باپ کو راضی کرے. مسلمانوں کی آپس میں غیبتیں، چغلیاں، تہمتیں اور بدگمانیاں نہ کرے. اس کے لیے جنت. اپنے آپ کو گناہ سے بچانے والا جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے. اچھا ایک بات یاد رکھیں، ایک بندے نے گناہ ہی نہیں کیا زندگی بھر، زندگی بھر کوئی گناہ نہیں کیا اس نے، کوئی نافرمانی کی ہی نہیں اس نے. کیا ہونا چاہیے؟ جنت میں جانا چاہیے کہ نہیں اس کو؟ بولیں صحیح. ایسے ہی ہوتا ہے. ایک مرتبہ واقعہ آتا ہے کتابوں میں، ایک بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال زندگی دی. اس نے ساری زندگی عبادت میں گزاری. اللہ نے جب دنیا سے رخصت ہوا، فرشتوں کو فرمایا جاؤ اس کو میری جنت میں لے جاؤ. کہنے لگا یا اللہ مجھے تو جنت میں جانا تھا، میں نے تیری نافرمانی کوئی نہیں کی. اچھا، اللہ کے حکم سے اس کی داڑھ درد کر دی. داڑھ درد کر دی. اب لگا رونے، یا اللہ میری داڑھ درد ہو رہی. فرمایا اس کے بدلے کیا دے گا؟ یا اللہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، میری یہ داڑھ درد ہو جائے، ختم ہو جائے. داڑھ کی جو درد ہے نا یہ ختم ہو جائے. جب ساری زندگی کی نیکیاں لے لی، داڑھ کی درد ختم ہو گئی. فرمایا ہاں. اب جانے لگا نا جنت. فرمانے لگا اللہ نے فرمایا ہاں ہم کدھر؟ نیکیاں بھی ختم، ہم کدھر؟ اب آئی کدھر چلے ہو؟ اب آئے یا اللہ اپنے فضل سے دے. اپنے اللہ کے فضل سے جائیں گے، اللہ کی رحمت سے جائیں گے. عبادت کوئی نہیں پلے نہ، کوئی نہیں پلے. صحیح بات. ہمیں ناز ہی نہیں عبادت پہ، نہ عبادت پہ ناز اس کو جنہوں نے کی. ہم سے تو ہو ہی نہیں سکی. پتہ جڑی نمازاں بھی پڑھیاں نے اور ریاکاری کی نظر ہی نہ ہو گئی. آواز ہو رہے ریاکاری کی نظر ہوگی تو ہم کس منہ سے جا رہے ہیں جنت میں؟ کیا منہ لے کے جائیں گے؟ ہے ہی نہیں ہمارے پاس کچھ. ہاں یا اللہ تیری رحمت ہے، یا اللہ تیری رحمت، تیرے فضل سے جانا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے فضل سے جائیں گے. پیارے محترم اسلام بھائیو، رمضان شریف آ رہا ہے. اگر اب بھی کمائی نہ کی نا ہم نے، نیکیاں اب بھی نہیں کما سکے، پھر پتہ نہیں بعد کی زندگی نصیب ہوتی کہ نہیں ہوتی.
بعد میں زندگی نصیب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی کوئی پتہ نہیں. آ رہا ہے غنیمت جانے. سیزن کون سا ہے یہ؟ نیکیوں کا. یار سیزن کون سا ہے؟ بولو ذرا جی. نیکیوں کا سیزن ہے یار. یہ نہ کہ یار سیزن آ گیا جی سیزن لا لیے سیزن لا لی. نہ یار نیکیوں کا سیزن لا لو یار, تھوڑی مہربانی. نیکیوں کا سیزن لگا لیں یار. یاد رکھیں اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی اللہ تبارک تعالیٰ ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ قبر کے نا عذابات بھی دکھا دیتا ہے, قبر کی جو ہے نا وہ برکتیں بھی دکھا دیتا ہے کہ اس کے اندر اس کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا دکھا بھی دیتا اللہ تعالیٰ. مگر نہ یقین کریں جیسے ہمارے اعمال ہوتے جا رہے ہیں نا پتہ نہیں ہم اپنے لیے کیا اکٹھا کر رہے ہیں. آپ تو نیک لوگ ہیں, میں گناہگار بندہ ہیں. وہ امیر رسول لکھتے ہیں میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, میں گناہگار گناہوں کے سوا کیا لاتا, نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس, نیکیاں ہوتی ہیں سرکار نیکوکار کے پاس. یہ مہینہ ہمیں مل رہا ہے, ہم پر کرم ہے اللہ کا. یار خدا کی قسم ہم پہ کرم ہے. وہ ہمیں بخشوانا چاہتا ہے کہ ہم بخشے جائیں. وہ چاہتا یہ کہ ہم بخشے جائیں یار. تبھی تو یہ مہینہ یہ دن عطا کر رہا ہے ہمیں یار. وگرنہ ہمارے خاندان میں ابھی پچھلے دنوں میں دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے, ہم نہیں گئے وہ چلے گئے. مطلب کیا ہے ہونے نیک ہو جائے. اے گناہ تو الجھن یار, اے گناہ تو توبہ کر لو یار. بس یاد رکھیں بندہ کوئی زبان سے ایسے الفاظ ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے ناراض ہو جاتا ہے. انسان کو نہیں پتا ہوتا, ہمیشہ کے لیے اللہ ناراض. حدیث مبارکہ کے مفہوم ہے. اور پھر فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا کوئی ایسا جملہ بولتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے اس سے راضی ہو جاتا ہے, ہمیشہ کے لیے راضی ہو جاتا ہے. ہمارے زبان سے پتہ نہیں کیا کچھ نکلتا رہتا ہے, اور پھول بکتے رہتے ہیں, الفاظ ایسے ادا کر دیتے ہیں, کسی کی دل آزاری کر دیتے ہیں. یاد رکھیں کسی کی آپ نے دل آزاری کی ہے سود سے بڑا گناہ ہے, سود سے بڑا گناہ. اور ایک سود کا 1 درہم کا لین دین کرنا 70 مرتبہ یا کتنے مرتبہ جو ہے 36 مرتبہ کی روایات میں مختلف ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کعبہ معظمہ میں کیا, ایسا گناہ ہے. اتنا خطرناک گناہ ہے سود کا لین دین. اور اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کسی مسلمان کی بے عزتی کرنا آسان ہے؟ کوئی چھوٹی بات ہے؟ کبیرہ گناہ. فرمایا حضور علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے جس نے کسی مسلمان کی بے عزتی کی, کسی مسلمان کو ایذا دی, تکلیف دی, حضور علیہ السلام نے فرمایا اس نے مجھے تکلیف دی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی, اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ ہے مسلمان کی بے عزتی کرنے کے کہ گناہ یہ ہے. ہم کیا سمجھتے ہیں, کسی کو سمجھتے ہیں اور تو ہے کون, تیری حیثیت ہی کیا ہے, وے تو اپنے آپ تیرے ورگانوں میں جیب پا کے پھرنا. ایسے الفاظ ادا کرتے ہیں لوگ, استغفر اللہ, بہت بڑے الفاظ. جب کبھی آپ کو بھی ایسا رکا ملا اللہ نے ایسی جو بات کی ہے تمہیں, اور جب خالق و مالک ایسی بات نہیں کرتا تم ہو کر کیوں کرتے ہو؟ یہ تو شیطانی بات ہے, یہ رحمان کی بات نہیں شیطان کی بات ہے. کیوں شیطان کو راضی کر رہے ہو؟ جس نے شیطان کو راضی کیا اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اس کے رسول کو ناراض کر رہا ہے. نہ کریں یار, کسی کی بے عزتی نہ کریں, کسی کو تنگ نہ کریں. نہ حق تنگ کریں گے تو گناہ جہنم میں چلیں گے. یاد رکھیں آپ نے کسی مسلمان کو تنگ کیا, آپ وقت کے مجدد ہی کیوں نہ ہو, وقت کے بہت بڑے ولی کیوں نہ ہو, وقت کے غوث ہی کیوں نہ ہو, جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے آپ کی عبادت کوئی قبول نہیں ہے. نہ حق کسی کو تنگ کیا ہے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے اس کے لیے. یہ رمضان, ہاں اس رمضان میں کیا ہوتا ہے, چڑچڑا پن آ جاتا ہے. کیوں آتا ہے بھائی چڑچڑا پن؟ فریش رہو یار, فریش. برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے اور خوش ہو جاؤ. نفل پڑھو گے فرض کا ثواب, اور فرض پڑھو گے 70 گناہ. اور جس نے رات میں
ایک نفل پڑھے یعنی کہ ایک سجدہ کیا 1500 نیکیاں، 1500 نیکیاں۔ فرمایا ہر افطار کے وقت اللہ تبارک تعالیٰ روزانہ 6 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کر رہا ہے، جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکا تھا۔ اور خوش ہو جو اللہ کے بندو، خوش ہو جو رمضان آ رہا ہے۔ مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا پھر آ گیا رمضان ہے، مرحبا صد مرحبا دیکھو آ گیا رمضان ہے، کھل اٹھے مرجھائے دل۔ مسکراؤ ذرا تھوڑا سا یار، ہم مسکراؤ تو صحیح، ماشاء اللہ، حق اللہ سنت۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہنسا بسا رکھے۔ کھل اٹھے مرجھائے دل، تازہ ہوا ایمان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے۔ رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، رمضان کی آمد، ماہ غفران کی آمد، ماہ تراویح کی آمد، ماہ مغفرت کی آمد، ماہ بخشش کی آمد، ماہ جنت سے آزادی کی آمد۔ مرحبا صد مرحبا پیارے محترم سے۔ ہو سکتا ہے رات کو اعلان ہو جائے، کچھ نہ کچھ بانٹیے گا تو بچہ پاس ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ تقسیم کرتے ہیں، خوشی ہے نا، خوشی ہوئی ہے، یہ بھی خوشی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رمضان کو جنت کو سارا سال سجاتا ہے، رمضان کے لیے سارا سال سجائی جاتی ہے جنت رمضان کے لیے۔ بانٹنا کچھ نہ کچھ دکان پہ ہی گیا نا، کوئی بات نہیں، جو پسند ہے آپ کو نا پسند ہے جناب، چاٹ پسند ہے، مجھے چاٹ ویسے پسند ہے، کھاڑی مچھلی فلاں جو چاٹ پسند ہے، ساری چیزیں مکس ہوتی ہیں نا اس میں۔ اچھا مچھلی پتہ کیوں پسند ہے؟ جنتیوں کو سب سے پہلی جو خوراک دی جائے گی وہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ دیا جائے گا، ضیافت اللہ نے حاضر رکھی ہے، ایسے کر کے مچھلی میں نے پسند۔ اچھا دوسرا، آپ کو جو چیز پسند وہ کھلاؤ، انشاءاللہ ہمیں بھی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے لیے خوب نیکیاں کریں یار، خوب نیکیاں۔ یہ جو باہر کھانا کھلاتے ہیں نا رمضان کے دنوں میں، تو نہیں لاؤ انہوں کی کیا جی، میں اردو میں بولوں، ڈنڈے مارو انہوں، ہاں نہیں ہونا چاہیے، دن میں کھانا نہیں کھلائیں۔ ہاں 5 بجے کے بعد 4 بجے کے بعد لگائیں اپنا ٹھیلا ٹھیلا لگائیں، جو بھی لگانا ہے، اس سے پہلے کھانا نہ کھلائیں۔ ایسا کریں آپ سارے، یہ سامنے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1 منٹ اوپر لے لیا، ہفتے والی مزید مذاکرہ ہوتے ہیں، ضرور دیکھا کریں۔ اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس اذان کا جواب ہے، دوسری اذان کا جواب نہیں ہے۔ اذان